صدر جلسہ اور دیگر سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین اعظام، عزیز دوستوں، محترمہ بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا۔ بڑا احسان ہے جس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا، اور یہ بڑا فضل کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں بھیجا۔ اس کا بڑا احسان کیا حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے بھی نوازا۔ پیارے دوستو، آج کا جو یہ جلسہ ہے، جلسے عظمت اولیاء کے عنوان سے تعلق لگا۔ پہلے یہ جان لیں کہ ولی کون ہے، ولی کب بنتا ہے اور ولی کہاں ہے۔ پہلے مقام ولایت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ولی معلوم ہوگا تو پھر اس کی شان اور عظمت کو ہم ڈھونڈیں گے۔ پہلے ولی کون ہے، تو ابھی جس آیت کریمہ کے تعلق سے جسے جو خطبہ اللہ جو قرأت ارشاد باری ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ولی نہ خوف زدہ نہ غم زدہ ہے نا؟ ولی میں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ جان لے کہ یہ خوف ہے کیا، خوف کسے بولتے ہیں، اور خوف انسان میں کب آتا ہے، اور غم کیا ہے، اور غم کب آتا ہے۔ تو خوف کا تعلق انسان میں، انسان کے وجود میں یہ کہاں ہے، اور غم کا تعلق کہاں ہے۔ تو اس کے وجود میں خوف بھی ہے، غم بھی ہے، غضب بھی ہے، محبت بھی ہے، اسی وجود میں ہے۔ پھر ہم دیکھ لیں، پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ بھی انسان کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کون تھا، کہاں تھا، کہاں جائے گا۔ اس کا ماضی جس عالم سے آیا یہ غیب ہے، ماضی غیب ہے، مستقبل مرنے کے بعد کہاں جائے گا وہ بھی غیب ہے، ماضی بھی غیب ہے، مستقبل بھی غیب ہے۔ پھر حال کیا سمجھ میں آئے گا۔ تو پہلے ماضی کو بھی سمجھنا، مستقبل کو بھی سمجھنا۔ غم کا تعلق ماضی سے، خوف کا تعلق مستقبل سے۔ خوف مستقبل کا، غم ماضی کا۔ پھر یہ انسان معمولی نہیں ہے، انسان اشرف المخلوق ہے، انسان جاعل فی الارض خلیفہ، منصب خلافت سے نوازا گیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ فرشتوں کے ذریعے سے بنایا، مگر اپنے خلیفے کو آدم کو خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کیوں؟ کیا رکھا اس میں، کیا ہے؟ جبھی تو کسی کہنے والے نے کہا اے ملک تو کیا سمجھتا میری حقیقت کو، علوی تیرا استاد ہی نہیں سمجھا، وہ معما ہوں میں۔
فرشتہ کیا سمجھے گا ہماری حقیقت کو؟ اس کا استاد معلم الملائکہ تھا نا، معلم الملائکہ فرشتوں کا استاد کون تھا؟ شیطان تھا۔ مگر اس کی اصلیت کیا؟ شیطان کی اصل ناری، استاد ناری، شاگرد نوری۔ اسے پڑھایا فرشتے نا نوری، استاد ناری، شاگرد نوری۔ یہ ناری وہ نوری، اس کی فطرت الگ، جبلت الگ، نیچر الگ، تقاضے الگ۔ پھر ناری ہو کر نوری کا استاد کیسے بنا؟ ہے نا؟ اللہ کمال والا میاں، بڑا کمال۔ ناری کو بھی اللہ پیدا کرے، نوری کو بھی اللہ پیدا کرے، ہے نا؟ 600 کروڑ سال اسے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ کس سے؟ ناری کو۔ ناری کتنے سال عبادت کرا شیطان؟ 600 کروڑ سال عبادت کیا، جنت میں جھولے جھولیا، فرشتوں کو سبق پڑھایا۔ اتنے خوبیاں ہیں نہیں اس کے اندر۔ پھر اتنا سب کچھ رکھ کے ہمیشہ کے لیے جنتی کیوں نہیں بنا؟ لعنتی کیوں ہوا؟ لعنتی ہوا نا؟ کیوں ہوا؟ اور آدم، حضرت آدم علیہ السلام آدمی بنائے گئے، اللہ اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آدم کا وجود خاکی، شیطان کا وجود ناری، فرشتے کا وجود نوری۔ ناری نوری، استاد شاگرد، ان دونوں کو ملا کے بولا کہ نئی چیز تو میں بنایا ہوں، تمہارے دونوں کے لیے ایک ہی امتحان۔ تو استاد ہو یا کہ شاگرد، دونوں کا ایک ہی امتحان ہے۔ کیا؟ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ نہیں کہ استاد والا امتحان الگ نہیں، شاگرد والا امتحان الگ نہیں۔ پڑھا ہوا ہو یا پڑھایا ہوا ہو، جو بھی ہو، دونوں کے لیے ایک ہی آرڈر ہے، آدم کو سجدہ کرو۔ بڑا کمال والا تھا۔ تو ہوا کیا؟ پڑھایا سو استاد فیل ہوا، پڑھے سو شاگرد پاس ہو گئے۔ استاد فیل، شاگرد پاس ہو۔ تو اللہ کیا کرا؟ جب شیطان فیل ہوا تو اللہ اسے وہاں سے ٹرانسفر کیا کہ تو جنت میں نہیں رہ سکتا، جنت میں جھولے نہیں جھول سکتا۔ کہ کیا تو فیل ہو گیا، چلے جا دھرتی پر۔ ٹرانسفر، تو فیل ہو گیا، ٹرانسفر۔ 600 کروڑ سال عبادت کر کے، فرشتوں کو سبق پڑھا کے، علم رکھ کے بھی پھر آدم سے افضل کیوں نہیں بننا؟ آدم عبادت ہی نہیں کری، ابھی پتلا تیار ہوا، روح پھونکا، وہ لے کے سجدہ کرو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو افضلیت ملی عبادت کی بنیاد پر نہیں، کیوں؟ عبادت والا کروڑوں سال کر چکا ہے۔ پھر کیوں؟ اس بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہوئے، ایک ہی وجہ سے، عبادت سے نہیں، ریاضت سے نہیں، تلاوت سے نہیں۔ پھر آدم کا مرتبہ عبادت والے سے کیوں بڑھ گیا؟ کروڑوں سال عبادت کرنے والے سے افضل، بہتر کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو یہ عظمت، یہ فضیلت اس بنیاد پر ملی
सुनो दोस्तों, हजरत आदम, अल्लाह ने जब मखलूकात को बनाया, सबको बनाया, सबसे पूछा, फरिश्तों से पूछा, मैं आदम को बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? एक बोला, कहीं वो बनाएगा तो पूर्ण रिजी करेगा, फसाद फैलाएगा, वो करेगा, ये करेगा। तो अल्लाह की कमाल वाला, अच्छा तुम ये दावा कर रहे तो बोलो कहां तक तुम्हें मुझे पहचान? फरिश्ते क्या बोले? अल्लाह इतना मालूम, तू समी है उसके आगे मालूम नहीं। तुम बोलो तू बसीर है उसके आगे मालूम नहीं। जो जितना जानता था उतना बोला। अल्लाह ताला ने आदम की रूह से खिताब किया, आदम की रूह तू बोल। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कुल्लु अस्मा, अल्लाह के तमाम अस्माए इलाहिया का नाम बता दिया। फरिश्ता एक एक किस्म को बताया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के तमाम अस्माए इलाहिया को बता दिया। फरिश्ते सरेंडर हो गए, बेशक अल्लाह तू जाने तेरा मालूम। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो अजमत मिली किस बुनियाद पर? उनके मालूम की बुनियाद पर। इल्म की अजमत मालूम की अजमत पर मुनस्सिर है। जैसा उसका मालूम होगा उतना उसका इल्म होगा। इल्म की अजमत मालूम की अजमत पर, इल्म की फजीलत मालूम की फजीलत पर। बीए का स्टूडेंट है, हिस्ट्री तारीख पढ़ा, ग्रेजुएट है। कंप्यूटर वाला ग्रेजुएट है, साइंस वाला ग्रेजुएट है, इलेक्ट्रॉनिक वाला ग्रेजुएट है। मगर हिस्ट्री वाले उसका मालूम कमजोर है, उतना वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वाले का मालूम पावरफुल है, खबी है, तो उसकी इज्जत। ग्रेजुएटा सोचती है मियाँ, सिविल वाला और है, इलेक्ट्रॉनिक वाला और है, मैकेनिकल नाम है। जिसका मालूम जितना अजीम होता है उतना उसकी इल्म की इज्जत होती। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मालूम समझ मेरी बात, इल्म की अजमत मालूम की अजमत। मालूम जितना अजीम होगा इल्म उतनी अजमत वाला होगा। तो फरिश्तों का इल्म थोड़ा थोड़ा था, एक एक किस्म को जानते थे। अल्लाह के एक किस्म को जानते थे, आदम तमाम अस्मा इलाहिया को जानते थे। तो आदम अलैहिस्सलाम का मालूम अजीम था। इस वजह से क्या हुआ? आदम को मसजूद मलाइका बनाया गया। तो आदम को अजमत और फौकियत मिली और मखलूक पर तो सिर्फ मारिफत इलाही की वजह से, अस्मा इलाही के जानने की वजह से। तो मालूम क्या हुआ? अस्मा इलाही का जानने वाला करोड़ों साल आदि पर अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।